اللہ یحیی الارض بعد موتہا، لوگوں جان لو کہ اللہ مردہ زمین کو پھر زندہ کرتا ہے۔ بیداری امت کے بیداری امت کے حوالے سے خواہ کتنی ہی مایوسی کیوں نہ ہو، خواہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، رات کتنی ہی گہری اور تاریکی کتنی ہی گمبھیر کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ سحر ہوگی، صبح ہوگی اور حالات پھر ٹھیک ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اس نے اپنے کلام مجید میں ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، اور احادیث میں بھی ہے کہ روز قیامت سے پہلے ایک بار ضرور اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ جو کچھ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ نکات یقیناً ایسے ہوں گے جو کہ نشان کن ہو سکتے ہیں یا ناخوشگوار آپ کہیے۔ چیزوں کو ہم گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم رکھیں گے۔ ایک تو خود بیداری امت ہے، دوسرے اس کے امکانات، اور تیسرے اس کی ضروریات۔ جو بہت آسان چیزیں ہیں وہ ضروریات میں ہیں۔ تو یہاں اس وقت کتنے ہی کم لوگ نہ ہوں، لیکن میں جناب امیر صاحب اور ذمہ دار حضرات اور شورا اور وہ تمام لوگ جو کہ اللہ کے دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اور اپنے بچوں کی زندگی میں اللہ کے دین کو جاری و ساری اور غالب دیکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ غور سے میری گفتگو سنیں، اس میں دیکھیں کیا اس میں اضافے ہو سکتے ہیں، کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کچھ سوالات آئیں تو میں ان پہ یہی جواب دے دوں۔ آسانی کی خاطر میں تیسرے حصے سے بات کو شروع کرتا ہوں، جسے بعد میں دوبارہ میں دہراؤں گا۔ حالات جس طرح سے خراب ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت شدید قرض کی حالت میں ہے، سارے انسانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ ہمارے کندھوں پر منکر نکیر ایک ایک بات ہماری نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے، اور جب ہم وہاں جائیں گے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمیں ہماری تمام کارکردگی، ہماری تمام حرکات وہ ہمیں دکھا دی جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے چاند سورج ستارے بنائے، جس نے رحم مادر میں ہماری شکلیں بنائی۔ لیکن آج انسان اس بات پر قادر ہے، ہم میں سے جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اسمارٹ فون ہے، جس کے پاس، اس کی ایک ایک گفتگو وہ اپنے گھر سے نکل کر کہاں کہاں جاتا ہے، کن کن لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ مثلا اگر آپ کمپیوٹر سے یہ پوچھنا چاہیں نیٹ پر کہ مجھ میں اور ٹرمپ میں کتنا فاصلہ ہے، ابھی میرے پرانے دوست بیٹھے ہیں، حسن بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو بچپن کے جو دوست تھا، ہم جس غریب خانے میں رہا کرتے تھے شاہ فیصل میں، جو چھوٹا وہ لڑکا تھا وہ ڈپٹی کمشنر بن گیا، تو کمشنر بتائے گا کہ حسن بھائی ارشد کے ساتھ آپ کا یہ تعلق، اور ارشد کا تعلق تھا وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اس سے، اور اس کا تعلق ٹرمپ سے، یہ 3 آدمی بیچ میں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں، کسی بھی جگہ کے بارے میں، جس طریقے سے آپ واش روم میں ہوں یا اپنے بیڈ روم میں ہوں، آپ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ ہیں۔ ایک ایک انسان کی نگہداشت ہو رہی ہے۔ کنزیومر سوسائٹی نے پورے انسانوں کو جو ہے اپنا مکمل غلام بنا لیا ہے۔ وہ ایک ایشو چھوڑتے ہیں، ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اور قوموں کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے کراچی میں کرفیو لگتے ہوئے دیکھے ہیں، آپ نے ان میں جن میں شدید محبتیں تھیں ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہ جو عصبیتوں کے چلو پٹھان اور پنجابی اور مہاجروں کے درمیان جو جھگڑے، ان کو چھوڑیے، ایک گھر کے اندر ایک ایم کیو ایم کا ہے، ایک پیپلز پارٹی کا ہے، ایک جماعت اسلامی کا ہے، ان کے اندر جھگڑے ہو گئے۔ آج پورے اہل دین کے اندر
عمران خان کے اور شریف حکومت کے اس طریقے سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ وہ ایک ایشو چھوڑتے ہیں اور پوری قوم کو انہوں نے کووڈ کو تیار کیا، آپ کے معاشرے میں پھیلا دیا، آپ کا حج بند ہو گیا، آپ کے چرچ بند ہو گئے، آپ کے بازار بند ہو گئے، آپ کی مسجدیں بند ہو گئی، آپ کے اسکول بند ہو گئے، لوگ فاقوں مر گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ برباد ہو گئے۔ وہ جس وقت جیسا چاہیں وہ آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ایک انقلاب کی بات کرنا، ایک تبدیلی کی بات کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بات کرنا، جوشی لانا شاید آسان ہو، جوشی لانا شاید آسان ہو، دودھ کی نہر کھودنا، لیکن چونکہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یوں ہی لرد بعد موتہا، اس زمین کو موت کے بعد وہ حیات بخشے گا، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری کاوشوں کو رنگ دے گا۔ بہرطور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ کام کریں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، میں پہلے ضروریات سے بات کر لوں گا کیونکہ شاید اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، باقی باتیں میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد۔ سب سے پہلی بات جو رہروان شوق کو چاہیے وہ یہ کہ دنیا کو ترک کریں اور آخرت کو اختیار کریں، دنیا کو ترک کریں اور آخرت کو اختیار کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لوگ اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں، میرے بچے، میرے نوجوان، میری بچیاں اٹھیں اور وہ اپنی زندگیوں کو وقف کریں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اس زمین کے اوپر کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے، بڑے جنرل اور چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے، وزیر اعظم بننے سے اور بڑے سائنٹسٹ بننے سے، نوبل پرائز حاصل کرنے سے اور نشان حیدر لے لینے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بڑھا جائے اور اس میں اپنی جان دے دی جائے۔ کلام مجید سورہ شورى میں اور احادیث اس پر شاہد ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ گزارے گا، اس کے شب روز اس کے دین کے لیے گزریں گے، اس کا مال اس کے دین کے لیے لگے گا، تو بستر پہ بھی موت آئے گی تو وہ شہید کہلائے گا، شہید ہوگا۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی گھر میں بستر پہ، تو میں کہتا تھا یہ تو اتنا بڑا آدمی تھا، اس کو تو شہادت نہیں ملی، لیکن جب میں نے اللہ کے نبی کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بستر کے اوپر جان دیتے ہوئے دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا۔ بس جو شہادت کے آرزومند ہیں، جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہم احیینی سیدا وموتینی شہیدا، اللہ ہمیں شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما، انہیں چاہیے کہ وہ لگ جائیں۔ میرا وقت گزر گیا، میرا زمانہ گزر گیا، میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کا بھی گزر گیا، لیکن جو بھی بچے ہیں وہ حالات کتنے نہ مواقف کیوں نہ ہوں، دور دور امیدوں کی کرن نہ نظر آتی ہو، لیکن جو ہی لردہ باندھا وہ زمین کو زندہ کریں، وہ دیوانے بن جائیں، وہ پاگل بن جائیں۔ تبع تابعین میں سے ایک کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ اگر تم دیکھ لیتے ہم سے پہلے کے لوگ تابعین کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہ تو دیوانے ہیں، دیوانے ہیں۔ لیکن کتنا عرصہ گزرا ہے، 40 سال 50 سال کی بات ہے، اور وہ صحابہ کو دیکھ لیتے تو کیا بات۔ بس اس میں دیوان کی درکار ہے۔ پہلا کام یہ ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر بچپن میں جب احیاء دین کی تحریک اٹھی تھی، میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے دنیا کو ترک کیا تھا اور آخرت کو اختیار کیا تھا، جنہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑی تھی، جنہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے تھے۔ صبح و شام میں نے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھے تھے جو فاقہ زدہ ہوتے تھے لیکن کام میں لگے رہتے تھے۔ اب مجھے وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ قامت دین کی بڑی بڑی تحریکیں کام کر رہی ہیں، وہ چہرے مجھے بالکل نظر نہیں آتے، وہ غائب ہو گئے۔ عمران بھائی بیٹھے، وہ گواہی دیں گے، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوگا، ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا، اب وہ نظر نہیں آتے۔ کاش کہ وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں اور ہم انہیں دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش اوپر سے شروع ہوتی ہے، نیچے سے شروع نہیں ہوتی۔
اوپر کے لوگ یہ بن کر دکھائیں گے تو نیچے کے لوگ بنیں گے، اگر نیچے سے کوشش شروع نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایک نئی نسل کی تیاری کرنی ہے۔ میٹرنٹی ہوم کے باہر ایک یہودی جو ہے چہل رہا ہے، کہہ رہا ہے ایک نوبل پرائز، ایک نوبل لارٹ پیدا ہونے والا ہے، نوبل لارٹ پیدا ہونے والا ہے۔ اور اس کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنا اور اس لڑکے نے نوبل پرائز حاصل کیا، اس لیے کہ اس نے طے کیا تھا کہ اس کے بچے کو یہ بننا ہے۔ ہمارے یہاں تو مائیں بچے جنتی ہیں تو امریکہ جانے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ ہمیں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑے کارخانے دار اور بڑے وزیر چاہیے۔ کاش ہم وہ نسل پیدا کر سکیں۔ اس کی بہت منصوبہ بندی کے ساتھ تیاری ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں کے بچے کیا ہو رہے ہیں، سالانہ اجتماع کب ہوگا، اجتماع کارکنان کیا ہوگا، بیت المال میں کتنے پیسے آ رہے جا رہے ہیں، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کوئی ان کا کوئی ریکارڈ ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریکارڈ نہیں رکھا تھا، کوئی اجتماع نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ایک ایسی نسل تیار ہوئی کہ جس کے طفیل ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے ویسے ہی رخصت کرتے ہیں جیسے انہوں نے رخصت کیا، ویسے ہی کھانا کھاتے ہیں جیسے انہوں نے کھانا کھایا، اس پر ہم ویسے ہی جاتے ہیں تنہائی کے اندر جیسے وہ گئے، ویسے ہی ہم اپنے بچوں کو دفناتے ہیں قبروں کے اندر جیسے ہی انہوں نے دفنایا تھا۔ یہ انقلاب اس وجہ سے آیا کہ ایک نسل تیار ہوئی تھی۔ آج میرے پروفیسر مجھ سے کہتے تھے فارمیسی میں، the Shia government for the cause of Qadiani. The Shia government for the cause of Qadiani. آپ کے منہ پر کون حکومت کر رہا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات سے۔ پوری دنیا پر آج یہودی حکومت کر رہے ہیں، امریکہ کے آگے بالکل ایک کٹ پتلی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو چاہتے ہیں پریزیڈنٹ بنواتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں بنواتے، سے جو چاہتے ہیں کام لیتے ہیں۔ کیوں؟ جس نے سنا ہو میرا خیال میں شاید جس پروٹوکول میں انہوں نے بیٹھ کر آج سے کوئی 150 سال پہلے ان کو لکھا، اور بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ نسل تیار کی جس نے سارے بینکس کو، ساری تعلیم کو، جتنے پروفیسرز ہیں امریکہ کے 60-70% جو ہیں وہ جوش ہیں، جتنے نوبل لارٹ ہیں ان کی اکثریت جو جوش ہیں۔ آج ہماری بیوروکریسی، آج ہماری عدلیہ، آج ہماری فوج کس کی تیار کی ہوئی؟ ابلیس کی تیار کی ہوئی ہے۔ مقابلہ ہمارا ابلیس سے ہے۔ ابلیس نے چیلنج کیا تھا کہ میں آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور تو لوگوں کو فوراً بردار نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا تھا ہاں، لیکن میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں چلے گا۔ کیا آپ اس کے بندے ہیں؟ کیا میں اس کا بندہ ہوں؟ یہ کرنے کا کام میں نئے لٹریچر کو تیار کرنا ہے۔ سید مودودی نے جو لٹریچر تیار کیا تھا ٹھیک ہے، آج اس کی قدر و قیمت ہے، لیکن ماحول بدل گئے، احوال بدل گئے، ہمیں نئے سوالات کے جواب دینے ہیں، نئے انداز سے بات کرنی ہے۔ وہ زبان جو پہلے ان کی انتہائی سلیس اور سادہ اور دل نشین معلوم ہوتی تھی، آج مشکل معلوم ہوتی ہے۔ مودودی صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے، میں جو لکھتا ہوں وہ میرے بچوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نئے لٹریچر کی تیاری ہم نے جو تہذیب جدید کا مقابلہ کر سکے، جو رات ہمارے مولانا عطا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان چیلنجز کا جواب دینا ہے، ہمیں ایک نئی نسل تیار کرنی ہے، وہ لوگ تیار کرنے ہیں۔ کسی نے میرے دوستوں سے پوچھا تو بھائی آپ جہاں سے آئے ہیں ان لوگوں سے کیوں نہیں کہتے، بڑی جماعت سے؟ کہا کہ وہاں نہیں کہہ سکتا، یہاں کہہ دیا تاکہ شاید آپ لوگ بات وہاں تک پہنچا دیں۔ کوئی ہے جو میری بات سنتا ہو، میرے بچے میری بات سنتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو اس کام کے لیے لگائیں۔ بوڑھوں کا ایک دور سب کو گزر گیا۔ یہ پروٹوٹائپ درد تک کام نہیں دیں گے۔ یہ لگی مدی تقریریں جو ہر سال ہم سنا کرتے ہیں اب یہ کام نہیں دیں گی۔ اب ہمیں بالکل نئے آئیڈیاز اور ابلیس نے جو چیلنج رکھے ہیں ان کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ہمیں تعلیم کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، جیسے عیسائیوں نے مشنری اسکول کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان نہیں چھوڑا، نہ وہ عیسائی بنے، نہ ایک پوری نسل تیار کر دی انہوں نے۔ ابھی مفتاح اسماعیل نے جو آپ کے سابق وزیر خزانہ ہیں،
3-4 ہفتے پہلے بیان دیا تھا کہ اس پورے ملک پر چند اسکولوں کے بچے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، چند اسکولوں کے بچے ہیں، وہیں سے کمشنر آتے ہیں، وہیں سے سیکرٹریز آتے ہیں، وہیں سے چیف آف آرمی اسٹاف آتے ہیں، جس یونیورسٹی اسی سے علامہ اقبال نے پڑھا، اسی سے رحیم شریف نے پڑھا، یعنی وہ پورے آپ قومی اسمبلی میں جا کر دیکھیں، پنجاب کے 2/3 لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ہمارے پاس 15,000 کے قریب اسکول ہیں جو بڑی تحریک اقامت دین کی ہے، ان کے جتنے بچے پڑھ کر نکلے ہیں گزشتہ 40 سال میں، 50 سال میں، پہلے 20 سال چھوڑ دیے پاکستان کو بنے ہوئے، اتنے ووٹ بھی نہیں ملتے، اتنے ووٹ بھی نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیوں؟ یہ 69 کی بات اسلامی جن طلبہ کراچی کے اس میں بلکہ مرکزی شورا میں یہ آیا کہ منصورہ سے ہمیں لوگ نہیں ملتے، جماعت اسلامی کی جو مرکز ہے منصورہ سے ہمیں لوگ نہیں ملتے، پڑھ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو جماعت اسلامی کا سب سے بڑا مرکز مدرسہ ہے، اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں میں اور ایک رفیع سلیمان ہوا کرتے تھے، آج کل امریکہ میں۔ ہم 2 آدمی گئے منصورہ میں، جائزہ لیا وسیم اظہر ندوی کے ساتھ، ہم شام میں بیٹھے، عشاء کی اذان میں نے دی، فجر کی اذان، ہم مستقل بات کرتے رہے، ٹائم فش، نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ آج بھی منصورہ سے آپ کو لوگ نہیں ملتے۔ ہمارے یہ عثمان پبلک اسکول ہو یا ہیرا فاؤنڈیشن کے اسکول ہو یا انسپائریشن ہو یا ایجوکیٹ، یہ ابلیس کے لیے کارندے تیار کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر اور انجینئر تیار کرتے ہیں، یہ پائلٹ تیار کرتے ہیں۔ ابلیس کا نظام حاوی ہے ہمارے اوپر، یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جب تک اس سسٹم کو نہیں توڑیں گے، جب تک اس سسٹم کو توڑنے والے ہم بچے پیدا نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری ناک میں دم کیا ہے، وہیں ہمیں بڑے وسائل عطا کیے ہیں۔ ہم تھنک ٹینکس بنائیں، ورچوئل تھنک ٹینکس بنائیں، پوری دنیا کے جو علماء ہیں ان سے ہم رابطے کر سکتے ہیں، ایک پولیٹیکل سائنس کے بندے کو کہو عاصم صاحب آپ یہاں کھڑے، آپ سوڈان کو دیکھیں گے، دوسرے آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں گے، تیسرے سے کہیں آپ الجزائر کو دیکھیں گے، پانچویں سے کہیں آپ ایجپٹ کو دیکھیں گے۔ پھر ان تمام انہوں جو تحریکات اسلامی چل رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک سے کہیں آپ ٹونی فاؤنڈیشن کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، یہ ہمارے اوپر کس کس طرح سے حملے کر رہے ہیں۔ ہم صبح اچھے ناشتوں کے لیے گرم بستر اور گرم باؤں اور گرم کھانوں کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں، انقلاب کہاں سے آئے گا؟ اور کرنے کا کام تحریک اسلامی، میں تحریک اسلامی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تمام جو مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر، ایک بات جو ہمیں گزشتہ تقریباً 1 صدی سے، 1 صدی نہ کہیں تو کم سے کم 60 سال میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر، کچھ لوگوں نے ایک مہم چلائی کہ وہ لوگ جو جماعت اسلامی سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور وہ لوگ جو آج جب ان کے اہل فکر کو جمع کیا جائے، اس میں جاوید اکبر انصاری اور بہت سارے لوگ تھے، اور ناراض لوگ میں مجھے ہی بلایا گیا۔ فاران قلم میں اس کی منور صاحب کہنا یہ تھا کہ اب تو بہت عرصہ گزر گیا، سارے نوٹس تیار ہیں، سارے تجربے تیار ہیں، سارے تجربوں کے نتائج تیار ہیں، مل کر ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس، وہ آدمی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتا رہا وہ ریوائول نہیں کر سکا۔ جب گاڑی ایک مرتبہ پٹی سے اتر جاتی ہے تو کتنی اس کے زنجیریں کھینچ رہے ہیں، گاڑی رکتی نہیں ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ایک کرنے کا کام ہے، اگر میری بات ان تک پہنچ سکے جن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انتخابات میں کھڑے ہونا بند کر دیجیے، حصہ لیجیے انتخابات میں، پریشر گروپ بنائیے، جو کمتر بتائیے اس کا آپ نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا، آپ مزید کام، اگر یہ نہ کریں گے مارے جائیں گے، اس شوشہ سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور کیا یہی ہے بہتر، ہمارے حق میں تمہارے حق میں دعا کریں ہم صدر
یہی ہے بہتر ہمارے حق میں تمہارے حق میں دعا. یہ ہم سب ایک دوسرے کا، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا. زندگی ایسی گزرتی ہے. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، دوبارہ بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے آخری بات کہہ دی کہ شاید لوگوں کو زیادہ گرا نہ گزرے. بیداری، بیداری سے رہنے سے اس سے ڈائنامک ہسٹری ہے. نیڈ سے پروڈکٹیو پرسن، پروڈکٹیو والنٹیئر. یہ حیات جو معاشرے کے اندر ہیں، معاشی اور سیاسی اور دینی اور سماجی، ان کے اندر جو اونگ آ گئی ہے، جو نیند آ گئی ہے، اس نے بیدار کرنا ہے. انہیں ڈائنامک حرکت پیدا کرنی ہے، ان حیات کو پیدا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے وہ سب اپنی 20s کے اندر تھے. کوئی 21 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 25-20 سال کا. چند لوگ جو میں مکتوم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابوبکر صدیق، یہ تھے جو کچھ زیادہ عمر کے لوگ. ہمیں وہ پروڈکٹیو نوجوان چاہیے جو اس بات پہ حق کریں میرا جینا اور مرنا، میرا کھانا اور پینا، میری زندگی اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد وہ اس کے لیے مر جائیں. کاش میں نے ان کے لیے مثال قائم کی ہوتی تو مثال ان کی نظر آتی. امت کی بیداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ساری امت ہے. وہ امریکہ میں ہو، وہ ہالینڈ کے اندر ہو، وہ اس دنیا میں کہیں پر بھی ہو، یہ امت دعوت ہے. اس کا ایک حصہ جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ امت مسلمہ ہے. امت کے دو حصے، امت دعوت اور امت مسلمہ. ہمارے پاس بڑا موقع ہے کہ ہم انسانوں کو دعوت دیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص دعوت دیتے ہیں. انسانوں کو دعوت. آج انسانیت دکھی ہے. جنہوں نے کہا تھا کہ آبادی بڑھ جائے گی، کھانے کو نہیں ملے گا، آج وہ اپنے گھروں میں دلہنوں کے لیے دلہنیں نہیں مل رہی. جب گھر میں صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوگا تو لوگوں نے بیٹے پیدا کیے، بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی. اس کا شکار ہو گئے، مارے مارے پھرتے ہیں. اور پھر بچے پیدا ہونے بند ہو گئے. وہ آپ کے عیش و آرام کے اندر ڈنگس پیدا ہوئے. ڈنگس، DINK، ڈبل انکم نو کڈس. یہ ایک نعرہ ہے. یہ تو انگریز کے زمانے میں پری پارٹیشن ہی تھا. تمہیں کار چاہیے یا بچے چاہیے؟ بچوں کی فیسیں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے ماہانہ ہو گئی. ان باتوں کو چھوڑیے جو بچے 3,000 5,000 10 20,000 روپے پڑھا کرتے ہیں، جو اس حکومت پر، جو نظام کے اوپر قابض ہیں، جو چند اسکولوں سے آتے ہیں، ان کی فیسیں تو لاکھوں کے اندر ہیں ماہانہ. بچوں کو صرف اس بات پر، میری ایک اسٹوڈنٹ کے بچی کو داخلہ اس بات پر نہیں ملا کہ اس کے شوہر کی کار تو نئے ماڈل کی تھی اور اس کی کار نئے ماڈل کی نہیں تھی، 3 سال پرانی کار تھی. اسکول کا نام نہیں لانا چاہتا کہ تیرے بچوں کو احساس کم تو نہیں ہوگا کہ کم ماڈل کی کار میں بچہ آتا ہے. حاصل یہ ہے کہ اس امت کو بتائیں کہ بچے پیدا کرے. جو زندہ رہے گا وہ اس زمین پر قابض ہوگا، جو نہیں رہے گا وہ کیسے قابض ہوگا اس زمین کے اوپر. بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان میں زہد و تقویٰ پیدا کریں، ان میں گہری بصیرت پیدا کریں، انہیں اس علم سے آشنا کریں جو کا مقابلہ کر سکے. ہمارے ڈاکٹر دنیا کے سب سے بہتر ڈاکٹر ہوں، ہمارے انجینئر سب سے بہتر، ہمارے فلاسفر، ہمارے سوشولوجسٹ، ہمارے سائیکولوجسٹ، ہمارے تمام شعبۂ زندگی کے اندر ہم وہ لوگ پیدا کر سکیں. ہم میں سے جو آگے بڑھ گئے سو آگے بڑھ گئے، جو پیچھے آ جائیں اس کے کوئی چارے کار نہیں. ہم انسانوں کو دعوت دیں کہ آج ایلون مسک پورے امریکہ کو خرید لے، اس کے بعد اتنی دولت ہے. امریکہ کو جو قرض دے سکے، اس کے بعد پاکستان کی حیثیت کیا ہے. وہ ہم سب کو گلے میں رسیاں باندھ باندھ کے غلاموں کی طرح، ضروری نہیں کہ رسیاں نظر آئیں، یہ رسیاں بندھی بھی ہیں، یہ رسیاں بندھی بھی ہیں، ہم کھینچے جا رہے ہیں. دنیا کو بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا معاشی نظام، اس کا سماجی نظام، اس کا تباہ ہو گیا. ہم انسانوں کو دعوت دیں. غلاموں میں سننے کی تاب نہیں ہوا کرتی. غلام مشکل سے ہی ہو جائے. قارون کاش موسیٰ یہ ہمارے پاس ایسی دولت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو قارون قبر مرے گا وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
جو نیک آدمی کو دیکھ کر کے کاش میں بھی ایسا نیک ہوتا، اس نیک کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پاس نمازیں اور روزے تو نہیں ہے زیادہ، نہ نفل روزے، لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ بس وہ لوگ اب ہم کوشش کریں۔ بیداری امت کے بعد پھر بیداری امت مسلمہ ہیں۔ دل خون کیا اثر ہوتا ہے، دل خون کیا اثر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سے جو ساری باتیں سورہ بقرہ میں کہی گئی ہیں، سورہ بنی اسرائیل ان سب کو پڑھ لیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ غضب ٹوٹے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑ گا، دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑ گا، اور آخرت میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر کچھ فارماکولوجی کے اسٹوڈنٹس کو میں لے کر گیا تھا، اور کچھ ہمیں کتوں پر ایکسپیریمنٹ کرنے تھے، انہیں کتوں کو چیر پھاڑ کر ان کے فارم پر ایکسپیریمنٹ کرنے تھے۔ میرے ساتھ 3-4 اسٹوڈنٹ بھی تھے، وہاں کے سرجنس بھی تھے، اچھے سرجنس تھے۔ وہ کتے دم ہلاتے ہوئے ہمارے ساتھ آ رہے تھے، میز پر انہیں لٹایا تو بھی دم ہلا رہے تھے، ایک دوسرے کو بھونک رہے تھے، ایک دوسرے کو بھونک رہے تھے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ آج پوری امت کا ایک ایک طبقہ، سیاسی طبقات، مذہبی طبقات، سماجی طبقات، سب ایک دوسرے پر بھونک رہے ہیں اور ہم ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اور ان کو تو ہم نے تو ڈسپوز کیا تھا مارنے کے بعد، یہ ہمیں ڈسپوز بھی نہیں کرتے۔ یہ امت مسلمان نہیں ہے۔ تو میں نے کافر نہیں کہہ سکتے، کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن در حقیقت یہ یا ایمان والو، ایمان اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ایمان لے کر آؤ۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، صحیح بخاری حدیث لے کر آتے ہیں۔ حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے، ایک مسلمانوں کی ایک جماعت، بڑی جماعت کو جہنم کی طرف ڈھانکا جا رہا ہوگا، کہیں گے ارے لاؤ یہ تو میرے ہیں، میرے ہیں۔ ویسے نہیں، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا۔ آج اس امت پر ذلت اور خواری اور جو اس کے اوپر رسوائی ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ جب بنو قریظہ کے اندر 7 آدمیوں کو ہم نے قتل کیا تھا، ایک طرف پر علی بن ابی طالب کھڑے تھے، تلوار ہاتھ میں لیے، دوسری طرف زبیر بن العوام کھڑے ہوئے تھے، لمبی لمبی خندقیں کھودی گئی تھیں، ہر آدمی کو لا کر بٹھایا جاتا، سر نیچے کر کے اس کی گردن کو لڑک کر نیچے۔ اس میں کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار، وہ آیا تو خستہ ہوا آیا، یہ انتہائی قیمتی اس نے لباس پہنا، جب اس کا نمبر آیا قتل کیے جانے کا، اسے جگہ جگہ سے اس کو پھاڑا ہوا تھا، ہر جگہ سے، تاکہ کہیں اس کا لباس دوسروں کے مسلمانوں کے کام نہ آ جائے۔ اور خستہ ہوا گیا کہ ایک مقدر تھی ہمارے اندر، ہمارے پہ ایک طبعی مقدر تھی، سو وہ آج آ گئی۔ کل آپ کو ہمارے چشتی صاحب نے بتایا کہ وہ ہم سے سونا مانگ رہے ہیں جو ہم نے اسے چھینا تھا۔ بنو قریظہ جو وہاں سے بنو نذیر سونا لے کر بھاگے تھے اور خیبر میں لے گئے تھے، اور وہ پھر جا کر ہم نے ان سے چھین لیا تھا۔ وہ سونا ہم سے مانگتے ہیں، سعودیہ سے وہ دے دو، وہ رہا تو ہوگا 10 من، اب وہ مانگتے ہیں 10,000 ٹن۔ یہ امت مسلمہ کو یہ احساس بھی نہیں ہے، ان یہودیوں کو یہ احساس تھا کہ ہم مارے گئے ہیں، ہمارے پر تباہی آئی ہے، ہمیں وہ احساس بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات میں بار بار کہتا رہا ہوں مختلف اجتماعات میں، آپ تمام حضرات سے، امیر صاحب سے بھی، ہمیں ایکسٹروورٹ ہونے کے بجائے انٹروورٹ ہو جانا چاہیے۔ ان کو دعوت دینا چھوڑیں، یہ بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آنا۔ 60 سال کے اندر انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ان کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے۔ ہمارے اراکین جو قومی اسمبلی میں پہنچے، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، کس طریقے سے سینٹ میں انہوں نے کام کیا، کس طریقے سے قوم کی رہنمائی کی۔
ہماری جو خدمت کی ایجنسیاں تھیں انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی ہے. جب ہمارے میئر بنے تو ہم نے کس طریقے سے شہر کو 4 چاند لگا دیے. لیکن قوم کی سمجھ میں نہیں آتا، قوم کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہمارے اسکولوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہمارے الخدمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنی بیٹیاں دے سکتے ہیں، وہ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں، وہ ہماری، لیکن ووٹ ہم کو نہیں دے سکتے. یہ کہ ان کا ایمان کسی اور چیز کے اوپر ہے. تو امت بیداری امت کی تو بات بیکار ہے. بیداری امت مسلمہ کی بات بیکار ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم امریکہ میں کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم یورپ میں کام کریں. آزاد غزہ کے اوپر جتنے احتجاج اور جتنے دکھ انہیں ہوا ہے یورپین لوگوں کو، جنہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے آرڈرز کیے ہیں، اتنے تو ہمیں بھی نہیں ہوا، ہمارے کسی وزیر اعظم کو نہیں ہوا، ہمارے کسی حکمرانوں میں سے کسی کو نہیں ہوا. یہ مردے ہیں. سید مودودی نے کہا تھا میں ان مردوں کے درمیان ڈھونڈا ہوں شاید کوئی زندہ بچا ہو. کوئی زندہ نہیں بچا. افسوس کی بات یہ ہے. میری ملاقات میں ایسی بات کہتا ہوں، شاید ایگزیگریشن ہو تھوڑی سی، لیکن یہ بات یہ ہے. پھر بیداری کس کی؟ پھر بیداری کس کی؟ ارے بیدار سو گئے جو دنیا کو اٹھانے اٹھے تھے. وہ اقامت دین کے راہی جو اٹھے تھے وہ سب سو گئے. میرے بیدار ہونے کی بات ہے. 99 میں 2000 جو اجتماع ہوا کرتا تھا اس میں 10 بڑے لوگ ہوا کرتے تھے. آج یہ کتنے بیٹھے ہیں؟ ہمارے بیدار ہونے کی بات ہے. ہم سو گئے. ہم اپنے بچوں کے کیریئر میں لگ گئے ہیں. ہمارے کھانے، ہمارے بستر، ہماری سواریاں، ہم ان کے بندے بن گئے ہیں. ضرورت کی چیزیں رکھنا حرام نہیں ہے، ضرورت کی چیز جتنی، لیکن تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ جو کچھ ہو ضرورت وہ سب خرچ کرو. بیداری کی ضرورت. جماعت اسلامی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رویے پہ غور کرے. بالکل رویے پہ غور کرے. دیوبندیوں نے ایک حصہ بنا لیا جو کہ پولیٹیکل کام کرے، مفتی محمود صاحب. ایک حصہ جو ہے سنبھال لیا تعلیم کا تقی عثمانی صاحب نے. ایک حصہ تبلیغ کا سنبھال لیا زکریا صاحب نے تبلیغی جماعت میں. 70 کے الیکشن کے بعد یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اتنی تجاویز آئی تھیں کہ بوریاں بھر گئی. سوالات ہوا کرتے تھے. مودودی صاحب بیٹھے تھے، میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا. جمعیت کا اجتماع، اتنے ڈھیر سوال ہو جاتے تھے. 50 50 60 60 تو معمولی بات ہے. مشکل ہوتا تھا کہ سوال کو مقرر کو دیں تو اس کا جواب دے. آج تو کوئی سوچتا بھی نہیں، ایک سوال میں نہیں آتا. ایک چھوٹا سا رسالہ نکلتا تھا دعوت الحق، 50 60 خطوط تو مہینے میں آ جاتے تھے. آج سے 30 سال پہلے میرے پاس. اب پتا نہیں کوئی آتا اور نہیں آتا. عاصم بھائی کی معلوم ہوا، مجھے نہیں معلوم، کوئی نہیں آئے گا. جس کے کنٹینٹ سے اس سے بات ہوا کرتی ہے. ہم سو گئے. امت کو بیدار کرنا چھوڑیے. امیر صاحب ہم بیدار ہو جائیں، یہ بڑی بات. ہماری بیداری کی زیادہ ضرورت ہے. جماعت اسلامی اپنے تمام ان کے اوپر غور کرے دوبارہ سے. سیم ود تحریک اسلامی بھی اس وقت بہت کوشش کی کہ سیاسی پورشن کو، دینی پورشن کو الگ کیا جائے جماعت اسلامی کے. مجھے خود سعید منور صاحب نے کہا کہ اتنی بوریاں بھر گئی ہیں سوالوں کی، اور آخری تجویز یہ تھی کہ دونوں حصوں کو الگ کر دیا جائے. اخوان نے الگ کر دیا ایجپٹ کے اندر. ہم آج تک سوچتے رہے، لیکن الگ کر دیں گے دینی حصے کو تو کل تو سیاسی سے تنقید کرے گا. لیکن عملاً یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس نے اس کے حصے کر دیے. سیاسی حصہ الگ ہو گیا جو سب کی ماں تھی. تعلیم قرآن کا حصہ تنظیم اسلامی نے سنبھال لیا، اور باقی کام جو ہیں چلو کے ذمہ رہ گئے، اور ہم سب سو گئے. کل یہ ہمارے چشتی صاحب کہہ رہے تھے، عطا صاحب کہہ رہے تھے کہ خالی جو درس قرآن ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس
قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو. ارے لوگوں سے کیا ملے گا؟ لوگوں کے اندر وہ انقلاب کا جذبہ تو پیدا کرو. وہ اقامت دین جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کی اگر اب ہم نہیں کر سکے تو کم سے کم اپنی نسلوں میں تو اس کو انفیوز کر دیں، اور ان نسلوں تک تو ہم اس بات کو پہنچا دیں. پھر جب میں ان تحریکات کی بیداری کی بات کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے، جیسے میں نے پہلے کیا کہ چیزیں اوپر سے نیچے آئیں گی، نیچے سے اوپر نہیں جائیں گی. وقت نیچے سے ہوا کرتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جب مروان کی حکومت تھی، عبد الملک کی حکومت تھی، تو لوگ کہتے تھے کتنے مکان بنائے، کتنے باغات بنائے، کتنی شادیاں کی. جب عبدالعزیز کی حکومت آئی تو لوگ پوچھتے تھے کتنی تہجد پڑھی، کیسا خیر خیرات کی. اوپر کے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو نیچے کے ٹھیک ہوا کرتے ہیں. ہمارے امیر، ہماری شورا ٹھیک ہوگی تو نیچے کے لوگ ٹھیک ہوں گے. یہ ایک آئینہ ہے جس میں سب نظر آتے ہیں. جو ہماری اولو الامر ہیں ان کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت باقی پوری جماعت، پوری تحریک کے اندر نظر آتی ہے. مجھے انتہائی تو لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جو ہے عوام جو ہے اپنے عمرہ کے اس کے اوپر چلا کرتے ہیں. تو بیداری صاحبان امر، بیداری امت دعوت ایک بات ہو گئی جس کے ہم قابل ہی نہیں ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے. جن چیلنج جیسا بتا رہے تھے آپ، وہ ختم ہوا. امت مسلمہ ہی ختم ہو گئی. اس کی بیداری کیا ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنے اندر وہ کریں تو بات کچھ بنے گی. پھر فوج تھی، جماعت میں بھی تھی، ہمارے درمیان میں بھی تھی. ایک ٹیم تھی. تنقید کیا کرتے تھے؟ ناقدین تھے. شورا میں سہارنپوری صاحب ہوا کرتے تھے، حفیظ صاحب ہوا کرتے تھے، خالد ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے. جاندار بحثیں ہوا کرتی تھیں. مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کرتا ہے. تو اولی الامر کو تحریک جگانے کی ضرورت ہے، ان کے جاگنے کی ضرورت ہے. اور وہ ناقدین جو سو گئے ہیں، اور نقد وہ کرے گا جو کہ کچھ کرتا ہو، جو کچھ کرتا نہیں ہو نقد کیا کرے گا. میں دوسری بات، میں نے بیداری کو کچھ بات کی، اور میں مختصر بات کبھی لوگوں تھوڑی سی صورت بیداری کے لیے جو کوششیں ہوئی، جو تجزیہ ہے جن میں سید مودودی جس کو رپورٹ کرتے ہیں، تو ایک تصوف کا ان کا چنیا بیگم اور امینہ اسلائی نے کہا کہ ایک پیرل دین ہے جو 300-400 سال پہلے مرے گئے جو قبروں کے اندر ہیں، ان سے جو ہے وہ رابطے کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. ان سے یہ قطب ہیں اور ابدال ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں. قطب اور ابدال تو یہ ٹرمپ اور یہ نینا ہاتھوں ہیں. یہ لوگ بیداری امت کا تصوف کا ماڈل ٹوٹل فیل ہو گیا. پیری مریدی کا ماڈل ٹوٹل فیل ہو گیا. اب دوسرا سکریہ ماڈل، سکریہ ماڈل یہ تبلیغی جماعت کا ماڈل ہے. اس زمین کے اوپر امت مسلمہ کے درمیان ان سے زیادہ کسی نے لوگوں کو جو ہے نیند کی گولیاں نہیں دی. اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہوں، میں اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہوں، لیکن اقامت دین کی راہ میں یہ سب سے وہ لوگ جو اسلام کی طرف آ سکتے تھے، دین کی طرف آ سکتے تھے، ان کو انہوں نے روک لیا ہے. تیسرا ماڈل طیب اردگان کا ہے، جو میں اگر کہوں پیچھے لے کر جاؤں تو امام ابو حنیفہ کا ماڈل کہ تعلیم کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. اس نے اسکولوں کے ذریعے سے چیزوں کو، نام بھولتا ہوں، کیا نام ہے ان کا اردگان کے استاد کا، جس نے سارے اسکول بنائے پوری دنیا، ترک اسکول وغیرہ پھیلائے ان کے ذریعے سے. ہم اسکول مشنری اسکولوں کے طریقے سے اور ترک اسکولوں کے طریقے سے، وہ ملک جہاں پر عربی میں اذان بند ہو گئی تھی، جب پہلی مرتبہ اذان ہوئی 20 سال کے بعد عصمت انور نے جب اذان دلوائی، بعد میں عصمت انور کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا، تو لوگ تڑپ تڑپ کر زمین پر رو رہے تھے. پورے آدمی جنہوں نے اپنے کانوں سے پہلی مرتبہ عربی میں اذان سنی. جہاں قرآن عربی میں لکھنا بند ہو گیا تھا، جہاں ترکی چوپے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جہاں داڑھی رکھنا حرام ہو گیا تھا، جہاں برقع پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی، وہاں پر اب طیب اردگان کی بیوی اسکارف پہن کر آتی ہے.
ہاں فتح اللہ گولن، یہ فتح اللہ گولن ماڈل ہے. ہم 15,000 اسکولوں کے ساتھ 15,000 بندے نہیں پیدا کر سکے. ہم ایک اسکول چلا رہے ہیں. چوتھا ماڈل ہے طیب اردگان ماڈل، سوری اسامہ بن لادن ماڈل، جہادی ماڈل، یہ بھی فیل ہو گیا. یا خمینی ماڈل آپ کہیے. ان لوگوں نے اسلام کی کیا خدمت کی، کیسے کی؟ کون چاہتا ہے کہ آج بالکل وہ افغانستان جیسا ہو جائے؟ ٹھیک ہے وہاں ان کے پر قرضے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے کہ وہاں امن و امان زیادہ بہتر ہے، بلا شبہ امن و امان یورپ میں بہت سارے ملکوں میں، سوئٹزرلینڈ میں بہت سارے ملکوں میں امن و امان بہت زیادہ بہتر ہے، وہاں سے بہت زیادہ بہتر ہے. دنیا میں 20 ملک ہیں جن کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. ایران یا افغانستان میں ہم وہ ایک ایسی حکومت بنا کر دکھاتے، ایک ایسا معاشرہ بنا کر دکھاتے کہ لوگ سوچتے کہ ہم وہاں جا کر رہے ہیں. سب امریکہ کے مدرسے چاہتے ہیں، سب جرمنی جانا چاہتے ہیں، سب انگلینڈ جانا چاہتے ہیں. ماں کے بچے جنتی ہیں تو اس خواب میں جنتی ہیں کہ امریکہ جائے گا. کون افغانستان ایران جانا چاہتے ہیں؟ جو وہاں بیٹھے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، جو وہاں ہیں وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. کاش کہ امریکہ ایسا معاشرہ، جب مدینہ میں صلح حدیبیہ کے بعد لوگوں نے مدینے کو دیکھا، اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب میں گلاب کو چھوتا ہوں تو اس کی نرماہٹ، اس کی خوشبو، جب میں مخمل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کی مجھے نرمی، اس کا گداز مجھے متاثر کرتا ہے. وہ معاشرہ تو قائم ہو جس میں اسلام زندہ جاوید ہو، جس میں اسلام چلتا پھرتا. دیکھیں آج پورے خطہ زمین کے اوپر، پورے خطہ زمین کے اوپر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں. سید مودودی نے کہا تھا کہ بھاڑ میں جائے مسلمانوں کا ملک، مجھے ایک خطہ زمین مل جائے جس کے اوپر اللہ کی حکومت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ وہ آج تک ہمارے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے مخالف تھے. آج تک ہمارے پر یہ الزام ہے، ہم اس الزام سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکے. وہ ایک خطہ زمین کیا ہمارے گھر کے اندر موجود ہے؟ کاش میرے گھر میں موجود ہوتا. وہ 5واں ماڈل سید مودودی ماڈل. اس ماڈل کو جو لوگ دیکھنا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ بس اس سے زیادہ بولوں گا تو پھر آواز بیٹھ جائے. سید مودودی کے ماڈل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کافی ہے. مجھے کہنے دیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے. سید مودودی سے انتہائی دل کے ساتھ عقیدت رکھتا ہوں. جو کچھ آج کہہ رہا ہوں یہ سید مودودی کے طفیل کہہ رہا ہوں، ان سے سیکھا ہے. لیکن سید مودودی اس جماعت کے بانی تھے، اس تحریک کے بانی تھے، لیکن وہ اس کو جو ہے ختم کرنے والے تھے. انہوں نے اس راہ سے فرار اختیار کیا. اور ماچی گوٹ میں جو ہم نے نیا لایا عمل لیا، اور امینہ حسین اسلامی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس کے اندر تھوڑی سی توازن کے ساتھ ہی کام ہونے چاہیے. وہ توازن پھر برقرار نہیں رہ سکا، ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. اور آج حافظ نعیم الرحمان صاحب جس راہ پر جا رہے ہیں سب کے سامنے. تو یہ سید مودودی کا دوسرا ماڈل ماچی گوٹ کے اندر آیا. اور پھر تیسرا ماڈل جو آیا جماعت اسلامی کے اندر، وہ آیا خے اسکوائر کا، خرم اور خورشید، جنہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنا چاہیے جن کے پیچھے لوگ چلیں. ہمیں ہیرو ورشپ، ہمیں ہیروز چاہیے. پہلے قاضی حسین کو ہیرو بنانے کی کوشش کی، قد اعظم فوٹو ہو رہے ہیں، پرستش ہو رہی ہے. پھر قاضی آ گیا، قاضی کی چوپال لگنے لگی. اور اب تو تھوڑی سی کوشش کی بعد کے لوگوں نے بھی، اور ماشاء اللہ حافظ نہیں تو اسلام میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ گئے. کہاں سے آئے صد اللہ الہ الا اللہ، کہاں سے آئے، کہاں سے آئے. اس ماڈل کو یہ 70 سال اور چلائیں گے، یہ ایسے ہی چلے گا. یہ امکانات میں نے گفتگو کر لی. اب کرنے کے جو کام ہیں اس کا ایک حصہ پس سے بیٹھ کر میں گفتگو شروع میں آپ سے کہہ چکا ہوں. اب کچھ ان کاموں کو کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، پہلی بات وہ جو میں پہلے کہی تھی کہ ہم افراد کار چاہیے. ہمیں ترک دنیا اور
آخرت کو اختیار کرنے والے لوگ چاہیے. ہمیں منصوبہ ساز لوگ چاہیے جو کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں انقلاب کی. معلوم ہو کہ 4 سال بعد کیا کریں، 5 سال بعد کیا کریں. ہمیں لڑکے اور لڑکیاں چاہیے جو اپنے آپ کو وقف کریں، اپنے کیریئر سے جان چھڑا لیں، کیریئر آخرت میں. ہمیں اپنے تمام کام کرنے کے لیے والنٹیئر چاہیے جو بغیر کسی اس کے معاوضے کے، بغیر کسی دنیا میں ستائش کی طلب کے یہ کام کر سکیں. ہمیں مساجد چاہیے. مساجد خالی اس لیے نہیں کہ وہاں پر نماز پڑھا دی جایا کرے اور صفائی ہو جایا کرے. نماز اس لیے جیسے مسجد نبوی ایک مرکز بنی تمام کاموں کا. تفصیل میں اب نہیں جاتا. اور اسی طریقے سے ہمیں مالی وسائل چاہیے. اور مالی وسائل ہمیں کسی ایسے آدمی سے بالکل نہیں چاہیے جو کہ ہمارے ساتھ تن من دھن سے نہ لگا ہو. سرمایہ داروں کی زکوٰۃ سے اور سرمایہ داروں کے فنڈ سے، اور جو لوگ اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے سوائے بدبختی اور نحوست کے کچھ بھی نہیں ملا کرتا. میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ لیا. زبانی سوال کا بھی جواب اگر اجازت دیں گے لوگ، اور کوئی سوال آئے میرے پاس 10 منٹ اور ہیں، تھوڑی ٹائم ختم ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.